الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وليبكي على خطيئتك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم. گزشتہ مجلس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ روئے زمین کے اوپر جتنے بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، ان کا محرک اور ان کا سرچشمہ دو چیزیں ہیں. ایک نفسانی خواہشات اور دوسرا غصہ. اور غصے کے گناہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ غصہ بظاہر کہنے کو تو ایک گناہ ہے، لیکن در حقیقت بہت سے گناہوں کا پیش خیمہ ہے. اور اس غصے کی وجہ سے انسان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، ان گناہوں میں بہت سے گناہ وہ ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے. اس لیے کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس آدمی کے اوپر انسان کو غصہ آتا ہے، یا تو وہ اس کا ماتحت ہے یا اس کا ماتحت نہیں. اگر اس کا ماتحت ہے، جس کے اوپر غصہ آ رہا ہے، مثلا بیوی بچے ہیں، شاگرد ہے، ملازم ہے، کوئی اس کا ماتحت ہے، تو اس کو انسان مارے گا، اس کو زبان سے گالی بھی دے سکتا ہے، اس کی دل آزاری کرے گا، اس کو پوری تکلیف پہنچانے کی پوری کوشش کرے گا. اگر وہ اس کا ماتحت نہیں ہے، اس کے اوپر اس کو قابو نہیں ہے، تو پھر یقیناً غصے کی وجہ سے اس کے دل میں کینہ پیدا ہو اور بغض، جس کی وجہ سے انسان کی زبان سے پھر غیبت کا گناہ سرزد ہوتا ہے. جس کے اوپر انسان کو غصہ آتا ہے، اسی کی انسان پھر غیبت کرتا ہے. اس لیے کہ دل کے اندر تو بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے. جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ اپنے اس غصے کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے غصے کی تسکین کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر زبان کی حفاظت کی بہت تاکید فرمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی عجیب حقیقت بیان فرمائی کہ دنیا میں انسان جس زبان سے دوسروں کی غیبت کرتا ہے، دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے، دوسروں کی بدخواہی کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، یہی زبان کل دن قیامت کے اس کے خلاف گواہ بن جائے گی.
یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ فرمایا کہ انسان کی جو بدعمالیاں ہیں، اس کی بدعمالیوں کے خلاف انسان کی زبان اور اس کے ہاتھ پاؤں خود گواہی دیں، اور انسان کا جسم، انسان کی کھال، انسان کے جسم کے سارے اعضاء گواہی دیں۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ کہ مجرم جو ہے کل قیامت کے دن اپنے جسم سے حیران ہو کر پوچھیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اپنے جسم کے اعضاء سے پوچھیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے تمہیں گویائی عطا فرمائی تھی دنیا میں، آج اس اللہ نے ہمیں گویائی کی قوت عطا فرما دی۔ جس اللہ نے تمہیں بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، آج اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت ہمیں دے دی ہے، اور ہمیں اللہ کا حکم ہے، ہم خود نہیں بول رہے، اللہ کے حکم سے ہم بول رہے ہیں، اور ہر چیز حقیقت کی گواہی دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عظیم عدالت کے اندر کسی کو یہ جرت نہیں، کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ خلاف حقیقت بولے۔ اول تو کوئی بول نہیں سکتا، لا یملکون منہ خطابا، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ کوئی پر نہیں مار سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، جسے اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائے تو وہ اللہ کی اجازت سے صرف سچی بات ہی کہہ سکتا ہے، صحیح بات کر سکے گا، کوئی غلط گفتگو کرنے کی اس دن طاقت ہی نہیں رکھ سکتا۔ تو انسان کے جسم کے یہ اعضاء یہی خود انسان کے خلاف گواہی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، صحیح معنوں میں مسلمان ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، زبان کے حوالے سے محتاط ہو، اپنی زبان سے خیر کا کلمہ نکالے یا پھر خاموش ہی رہے۔ خاموشی میں ہی بہتری ہے۔ من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اگر بولنا ہی ہے تو پھر زبان سے قرآن کی تلاوت کرو۔ اگر اپنی زبان کو حرکت دینی بھی ہے، زبان چلانی ہی ہے، تو پھر اس زبان سے کلمہ طیبہ پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، مسنون دعائیں پڑھو، دین کی دعوت دو، اپنی زبان کے ساتھ کسی دکھی کو تسلی دو، کسی مصیبت زدہ کی عیادت کر کے اس کے لیے اچھے بول بولو۔ اس زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ اس لیے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ فرمایا کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، ایک زبان اور ایک شرمگاہ، ان دونوں کی ضمانت جو مسلمان مجھے دیتا ہے، میں اللہ کا نبی اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتنی بڑی ضمانت اللہ کے نبی نے اٹھائی ہے، اور یہ ضمانت کسی آسان بات پہ نہیں، جس وجہ سے ضمانت جس بات پہ اٹھائی ہے وہ کام ہے بھی مشکل۔ ضمانت ہر چیز پہ نہیں دی جا سکتی، اور ہر آدمی کسی کی ضمانت بھی نہیں دے سکتی۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ کسی کی ضمانت لی جاتی ہے تو کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ جو سب سے قریبی ہو اس کا۔ کہتے ہیں جی آپ کے والد صاحب آپ کی ضمانت دے، پھر ہم آپ سے معاملہ کریں۔ آپ کا بڑا بھائی ضمانت دے تو پھر ہم آپ سے معاملہ کریں۔ آپ کے استاد آپ کی ضمانت دیتے ہیں کیا اس بات پر؟ ہاں جی، یعنی بڑے آدمی کی ضمانت لیتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسا آدمی جو مضبوط قسم کا آدمی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی ضمانت اٹھائی ہے، یہ ضمانت عام بات کی وجہ سے نہیں، بہت بڑی چیز کی ضمانت پہلے آپ نے ضمانت لی ہے، پھر ضمانت دی ہے۔ ضمانت پہلے مانگی ہے اور بہت بڑی ضمانت مانگی ہے آپ۔ یہ دو چیزیں ہیں، زبان اور شرمگاہ۔ یہی میں نے بتایا کہ پوری دنیا کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں ان کے پیچھے یہ دو چیزیں آپ غور کرو، نفسانی خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات اور زبان۔
اکثر گناہوں کے پیچھے آپ غور کریں تو یہ دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نظر آئے گی۔ میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ غصہ جو ہے آج پورے عالم میں، پوری دنیا میں فساد کی جڑ یہ غصہ ہے۔ گھر گھر میں لڑائی ہے، دنگا ہے، فساد برپا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گھروں کے گھر برباد ہو گئے، خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے، پوری دنیا کے اندر صف ماتم بچھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو یہ انسان کے برداشت نہ ہونے کی وجہ سے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پوری دنیا میں لڑائی صرف اس بات کے اوپر ہے کہ کوئی اپنی مونچھ نیچے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عجیب بات، اللہ والوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ اپنی مونچھ نیچے کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اگر کوئی ایک بھی اپنی مونچھ نیچے کر لے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ہر ایک کہتا ہے کہ میں، تمہیں جرأت کیسے ہوئی میرے سامنے بولنے کی؟ تم نے میرے بارے میں یہ بات کہی کیوں ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے سنو، ایک کا جواب میں چار سنو گے اگر تم مجھ سے کہو۔ آج ہر انسان کی یہ سوچ ہے۔ برداشت کی کمی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر فساد ہے۔ اسی کی وجہ سے زبان کو پھر انسان غلط استعمال کرتا ہے تو گناہوں کے پھر انسان کے نامہ اعمال گناہوں سے بھرتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی بے خیالی کے اندر زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے، اس کو خیال ہی نہیں گزرتا، لیکن اس ایک کلمے کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے، اتنی گہرائی میں لیال بلا چلا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے، اتنا نیچے انسان چلا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک انسان بے خیالی میں اپنی زبان سے اتنا اچھا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ جنت میں بہت اونچے مقام طے کر لیتا ہے، بہت اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا انسان کو خیال۔ تو اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا، زبان کے بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ زبان انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا۔ ہمارے مرکز رائیونڈ کے امام حضرت مولانا محمد جمیل صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے سادے سے بزرگ تھے اور بڑا عجیب بیان فرماتے، سادی باتیں لیکن دل میں اترنے والی بات، اس کو کہتے ہیں مختصر پر اثر کا مصداق۔ جماعتوں کو ہدایات دیتے جماعتوں کو ہدایات دیتے جب روانہ کرتے تو جماعتوں کو ہدایات دیتے وہ اکثر فرمایا کرتے تھے بھائی یہ اس زبان کے اندر اگرچہ ہڈی نہیں ہے لیکن انسان کی ہڈیاں توڑوا دیتی۔ اس زبان میں اگرچہ ہڈی نہیں ہے لیکن یہ زبان انسان کی ہڈیاں توڑوا دیتی ہے، اس لیے زبان کو سنبھال کے رکھا۔ ایسی تھوڑی بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر جیسے عظیم انسان جو باتفاق اہل سنت والجماعت روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی، پوری امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا زبان کو پکڑ کے مروڑ اور عرض کیا ہے خلیفۃ الرسول کیا معاملہ؟ تو عجیب جواب ہے ان ھذا اوردن الموارد، اس زبان نے مجھے بڑی سخت گھاٹیوں میں ڈالا، ہلاکت کی وادیوں میں اس زبان نے مجھے ڈال دیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنے منہ میں کنکر لے کے بیٹھ جاتے تاکہ زبان سے کوئی بات ہی نہ نکلے۔ آج ہم سوچیں کس طریقے سے بے محابہ ہماری زبان چل رہی ہے، مشین کی طرح چل رہی ہے، اور بے سوچے سمجھے ہماری زبان سے گفتگو صبح سے لے کر شام تک زبان چلتی، خیال ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہمارے منہ سے کیا نکل رہا۔ بچپن کا ایک شعر یاد آ گیا، سنا ہوا، خاموشی اس لیے دیوانگی میں ہم نے حاصل کی، خاموشی اس لیے دیوانگی میں ہم نے حاصل کی، خدا جانے وہ کیا پوچھے ہمارے منہ سے کیا نکلے۔ بولنے پر انسان شرمندہ ہوتا ہے، اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیوانگی کے زمانے کے اندر عشق کے زمانے میں ہم نے خاموشی ساد لی، اپنے محبوب کے سامنے کوئی بول ہی نہ بولے، ممکن ہے کہ ہماری زبان سے کوئی غلط جملہ نہ نکل، اس لیے عافیت اسی میں سمجھی کہ خاموشی رہے۔ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اکثر عربی کا ایک شعر پڑھا کر ما ان ندمت علی السکوت مرۃ ولقد ندمت علی الکلام مرارا، آج تک میں خاموشی پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں خاموشی پہ آج تک نہیں پچھتایا، لیکن میں اپنی زبان کے بول کے اوپر بارہا پچھتایا، خاموشی پہ آج تک نہیں پچھتایا۔
آپ تجربہ کر کے دیکھیں، من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، اور میں جس کی باتیں جتنی زیادہ ہوں گی اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے، جو جتنا زیادہ بولے گا اس کے نامہ اعمال میں اتنے گناہ لکھے جائیں۔ اس لیے کہ خیر کا کلمہ زبان سے بہت قسمت سے نکلتا ہے۔ شیطان تو دشمن ہے نا، وہ تو ہمارے ساتھ لگا وہ اس کی ڈیوٹی ہے، ہاں اس نے تو اس وقت صاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیا تھا کہ یا اللہ اس انسان کی وجہ سے مجھے آپ جنت سے نکال رہے ہیں، تو پھر میں بھی تیری قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ان کو نہیں چھوڑنا، قسم کھا کے کہہ رہا، اور کس کی قسم؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں آپ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور سامنے سے اور پیچھے سے، ہر طرف سے ان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تیرے بندوں میں تو اپنے بندوں کے اندر شکر گزار بندے بہت تھوڑے پائے گا، اکثر نہ شکرے ہوں گے میرے حملے کی وجہ سے۔ ہاں الا عبادک منہم المخلصین، استثناء کیا ہے، تیرے کچھ چنے ہوئے بندے ہاں جن کے اوپر خاص تیری نگاہ کرم ہوگی، جنہیں تو نے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہوگا، وہ میری چال سے میرے مکر سے بچ جائیں گے۔ بہت تھوڑے لوگ، بہت کم لوگ اکثر شیطان کے حملوں کا شکار۔ ہاں اسی زبان کے معاملے میں دیکھ لیں کتنی بے احتیاطی ہو۔ زبان کے ایک ایسے بول کی وجہ سے انسان گھروں کے گھر، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے، زندگی بھر کے لیے چھوٹی سی بات ہے، ذرا سی بات، اور ایک ماں باپ کے جائے، ایک ہی ماں باپ کے جائے سکے حقیقی بھائی، چھوٹی سی بات کے اوپر کتنا عرصہ ہو گیا آپس میں بات چیت ہی ختم ہے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں، کوئی بات ہی نہیں، ذرا سی بات ہے، چھوٹی سی بات پہ بس ہمیشہ کے لیے مقاطع ہو، ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، چلو اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے، کتنا تعلق تھا اور کتنی محبت تھی، ہاں جی، اور چھوٹی سی بات، کوئی بات ہی نہیں ہے، بس اسی بات کی وجہ سے ہمیشہ کی جدائی ہو گئی۔ یہ زبان بہت خطرناک چیز ہے، اور اس زبان علماء نے ان گناہوں کی باقاعدہ فہرست لکھی ہے جو گناہ صرف زبان کی وجہ سے سرزد ہو، اس کے اوپر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ۔ جھوٹ کا گناہ زبان سے، غیبت کا گناہ زبان سے، گالی کا گناہ زبان سے، چغلی کا گناہ زبان سے، اکثر جتنے گناہ ہیں آپ غور کریں سب گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور انہی کے نتیجے میں پھر آگے جو کام ہوتا ہے وہ پھر اسی کا شاخسانہ اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے گناہ پر بڑا سخت عذاب بیان فرمایا، اور خود قرآن نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا عجب انداز ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا کیا عجب، کیا بلیغ انداز ہے۔ ایسا کلام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا یقین، ہاں کسی کے ذہن میں ایسی مثال نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے؟ دنیا میں جتنا کوئی گرا ہوا انسان ہو، گھٹیا سے گھٹیا سوچ کا انسان بھی، گھٹیا سے گھٹیا سوچ کا مالک انسان بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ آپ تصور تو کریں، گھر کے اندر نوجوان بھائی کی لاش پڑی ہے اور وہ اپنے نوجوان مردہ بھائی کی لاش کو نوچنا شروع کر دے، تصور کر سکتا ہے انسان؟ مسلمان کیا ایک کافر بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، ایک درندہ صفت انسان بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے فکرے تم اس کو یقینا ناپسند سمجھتے ہو نا، تمہیں یہ بات سوچتے ہو گھن آتی ہے، تو اس لیے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی غیبت نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ حدیث میں بیان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو خاتون تھیں، انہوں نے روزہ رکھا، اور جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے پھر بیٹھ کے باتیں شروع ہو جاتی، گفتگو کرتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہاں کچھ دیر پہلے جو دو خاتون بیٹھی ہوئی تھیں روزے کے ساتھ تھیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے کہ اب وہ بالکل ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا، وہ بالکل برلب دم آئے اس وقت، بالکل موت کا وقت ان کا قریب آ، مرنے کے قریب، وہ پتہ نہیں کیا تکلیف ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ انہیں غیبت کی۔ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ میرے پاس۔
آپ کے سامنے دونوں خاتون بیٹھی، آپ نے ایک پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک خاتون سے کہا کہ اس میں قے کرو۔ اس خاتون نے جب قے کی الیاذ باللہ، تو اس قے کے اندر خون، گوشت اور پیپ، یہ چیزیں نکلی۔ اور اس کے بعد آپ نے دوسری خاتون سے فرمایا کہ تم بھی قے کرو، تو اس کے قے کے اندر بھی خون، پیپ اور گوشت کے ٹکڑے، اور پیالہ پورا بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے ان بھائی بہنوں کا گوشت، خون اور پیپ ہے جو تم نے حالت روزے کے اندر کھایا۔ اور آپ نے عجیب بات فرمایا کہ جو حلال چیزیں تھیں ان سے تو تم نے اجتناب کیا، کھانا پینا حلال تھا، ہاں ان سے تو تم نے اجتناب کر لیا، لیکن جو چیزیں اللہ نے ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر حرام کی ان سے تم نے اجتناب نہیں کیا۔ یہ اللہ نے تمہیں عذاب کی صورت دکھائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے حکم سے مجھے معراج کرائی گئی تو اس موقع پر مجھے جنت اور جہنم کے کچھ مناظر دکھائے گئے۔ تو جہنم کے اندر ایک منظر جو مجھے دکھایا گیا وہ یہ تھا کہ میری امت کے کچھ بدقسمت لوگ ایسے تھے جو اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں کے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے۔ میرے پوچھنے پہ بتایا گیا کہ آپ کی امت کے وہ بدقسمت لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی غیبت کیا کرتے ہیں، ان کو یہ سزا دی جاتی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بظاہر عجیب بات ہے، زنا کا گناہ کتنا سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ زنا بہت سخت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، بدکاری بہت بڑا، اللہ کے قرب سے انسان محروم ہو جاتا، فاسق فاجر کہلاتا ہے، اللہ کا نافرمان کہلاتا ہے، اللہ کے رسول کا باغی کہلاتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس امت پر لعنت آئی ہے حدیث میں۔ لیکن غیبت کو اس سے بھی بڑا گناہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں زنا کا گناہ کرنے والا، بدکاری کرنے والا جتنا بڑا گناہ گار ہے، لیکن وہ اس گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہو، اس کو ندامت ضرور ہوتی ہے، اور یہ دل میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہو کر ایسی بری حرکت کر رہا ہوں۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ ندامت والے آدمی کو، جس کو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے گناہ کے اوپر، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے۔ لیکن غیبت کرنے والا اس غیبت کے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ ہمارے حضرت عجیب بات فرمایا کرتے تھے، جب اس بات کو بیان میں فرماتے تھے، فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی، ایک سفید ریش بزرگ ہوں، دیندار آدمی ہے، سفید ریش بزرگ ہے، نمازی ہے، ذاکر شاغل آدمی ہے، اور مجلس میں بیٹھے ہوئے اس نے کسی ساتھ والے کے جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کی چوری کر لی، اور وہ پکڑا گیا تو پوری مجلس اکٹھی ہو جاتی ہے اور اس کو لان تان کرتی ہے پوری مجلس۔ وہاں جتنے لوگ ہوتے ہیں سارے لوگ اکٹھے ہو کر تمہیں شرم نہیں آتی، منہ پہ سفید داڑھی رکھی ہوئی ہے تم نے، اتنی تمہاری عمر ہو گئی اور ابھی تک تم ایسی حرکتیں کرتے ہو۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر وہی بابا جی، وہی بزرگ، وہی نمازی، وہی حاجی صاحب اگر بیٹھ کے کسی مسلمان کی غیبت کرے تو اس کو کوئی برا کہتا ہی نہیں، بری نظر سے کوئی دیکھتا ہی نہیں، سارے اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا دیتے، بلکہ اس کی تائید کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ فرمایا کہ وہ پہلا جو بزرگ ہے، وہ جو چوری کی شکل میں حرکت کر رہا ہے، وہ ایک مسلمان کے مال پر صرف حملہ آور ہے، اس کا مالی نقصان کر رہا ہے نا، اور یہ جو دوسرا ہے یہ مسلمان کے آبرو پر حملہ آور ہے، یہ مسلمان کے آبرو پر حملہ آور ہے، اس کی عزت اور آبرو کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کی بدترین شکل جو ہے وہ غیبت ہے، بدترین سود جو ہے وہ غیبت کا گناہ ہے۔ حالانکہ سود کتنا بڑا گناہ ہے، حقیقی ماں سے بھی زنا کرنے سے بدترین گناہ قرار، اور یہ وہ واحد گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ جو سود کا کاروبار کر رہا ہے، کسی بھی شکل میں سودی کام کر رہا ہے، گویا وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر اللہ کے ساتھ مقابلہ کر، اس کا کیا بچے گا جو اللہ اس کے رسول سے مقابلے پہ اتر آئے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدترین سود کی شکل جو ہے وہ مسلمان کی غیبت، بدترین سود وہ ہے جس میں مسلمان کی عزت اور آبرو پہ حملہ کیا، اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت والے دن پل صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے، جہنمیوں کو پل صراط کے درمیان سے ہی جہنم میں کھینچ لیا جائے گا، اور جنتی بجلی کی طرح گزر جائیں گے، تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو پل صراط پر جانے سے پہلے روک دیا جائے،
اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں جانے کی اجازت نہیں آتی، وہ کہیں گے کہ ہمارا کیا قصور ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی جو غیبتیں کی ہیں، جب تک ان کو معاف نہیں کروا لو گے ان سے، اس وقت تمہیں آگے جانے کی اجازت نہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہماری صبح سے لے کر شام تک مشین کی طرح ہماری زبان حرکت میں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اس لیے حضرت مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ کا جو ملفوظ ہے اس کو یاد رکھیں، کیا عجب جملہ، فرمایا زبان کے اندر اگرچہ ہڈی نہیں ہے لیکن یہ زبان ہڈیاں توڑوا دیتی، زبان میں ہڈی کوئی نہیں ہے لیکن ہڈیاں توڑوا دیتی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر توڑوا دیتی ہے، آخرت کے اندر تو ویسے ہی توڑوائے گی، اللہ تعالیٰ مسلمان کو محفوظ رکھے، تو دنیا کے اندر ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ یہ لڑائیاں جو ہوتی ہیں یہ کس کی؟ یہ اسی زبان کے پیچھے ہوتی ہیں، چار لڑائی۔ اگر انسان برداشت کر لے تو بات ہی ختم۔ ہاں جی، میرے ایک بھائی مجھے ایک دفعہ سنانے لگے کہ میں گاڑی پہ جا رہا تھا، ہاں جی، اور ایک کار سے گزری، مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، میں ان کو راستہ نہیں دیا، ہاں جی، قصور ان کا تھا۔ تو کہنے لگے کہ گاڑی والا آگے سے آ کے اس نے گاڑی روک لی اور بڑے جوش کے اندر نیچے اترا، لڑنے کے لیے آگے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے نرمی کے ساتھ کہا کہ میری غلطی ہے، واقعی میری غلطی۔ کہنے لگے جیسے ہی میں نے یہ کہا وہ بندہ بالکل ٹھنڈا پڑ گیا۔ برداشت ایسی چیز ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ میری غلطی ہے، میں تسلیم کر رہا ہوں اپنی غلطی۔ تو وہ بندہ جو بالکل آستینے چڑھا کے لڑنے کے لیے آ رہا تھا، وہ بندہ بالکل ٹھنڈا، وہ خاموشی سے واپس چلا۔ برداشت ایسی وہی نا حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی بات ہے کہ دنیا میں ساری لڑائی کس بنیاد پر ہے کہ کوئی بھی اپنی مونچھ نیچے کرنے کے لیے تیار۔ برداشت پیدا کر لیں تو سارے مسئلے حل۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم کی بات یاد آئی، پرانی بات ہے، حضرت نے اپنے جامعہ میں کسی استاد کو رکھنے کا فیصلہ فرمایا، وہ بھی آگے بڑے معروف عالم تھے لیکن طبیعت کے بڑے جلالی، گرم طبیعت ہوتی ہے بعض حضرات۔ تو کسی نے حضرت سے عرض کیا مفتی صاحب سے کہ آپ فلاں جو مولانا کو بلا رہے ہیں اپنے مدرسے میں رکھنے کے لیے، ان کے ساتھ آپ کا نبھا نہیں ہو سکے گا، وہ تو بڑی سخت طبیعت کے مالک ہیں، آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، وہ آپ کے ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ بھائی لڑائی کی نوبت ہی نہیں آنے دیں گے ہم، جب وہ ہم سے ناراض ہوں گے تو ہم فوراً ان کے پاؤں پکڑ لیں گے، ہم فوراً ان کے پاؤں پکڑ لیں گے کہ حضرت آپ ہمارے بڑے، ہمارے واقعی ہماری۔ ہاں یہ بات ہی دیکھیے کیا سوچ ہے، جب جس انسان کے دل میں یہ سوچ پیدا ہو جائے تو پھر کہاں لڑائی آئے گی؟ لڑائی ہوتی وہیں ہے جہاں ہر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، وہاں لڑائی ہوتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ غیبت کا جو گناہ ہے یہ انتہائی خطرناک اور انتہائی مہلک ترین گناہ ہے۔ علماء نے ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا، ایک معروف تابعی گزرے حضرت ربعی رحمہ اللہ، تابعی ہیں اور خود انہوں نے اپنا واقعہ بیان فرمایا، اور علماء نے ان کے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں نقل فرمایا۔ انہوں نے اپنا واقعہ یہ لکھا کہ میں ایک مجلس کے اندر گیا، وہاں غیبت ہو رہی تھی، کسی نے غیبت شروع کر دی تو میں منع تو نہ کر سکا ان کو، لیکن میں اٹھ کے چلا آیا خود۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اب یہ سوچا کہ اب وہ بات تو ختم ہو گئی ہوگی، تذکرہ جو چل رہا تھا وہ گزر گیا ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد میں جا کے وہاں بیٹھ گیا پھر کسی ضرورت سے، کچھ دیر تو ادھر کی باتیں ہوتی رہی، اس کے بعد پھر غیبت شروع ہو گئی۔ اب اس دفعہ یہ ہے کہ شیطان نے میرے اوپر حملہ کیا اور میری زبان سے بھی 2-4 جملے نکل گئے، میری زبان سے بھی 2-4 جملے نکل گئے۔ تو اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی۔ میں رات کو جب سویا تو ایک عجیب خواب دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آخرت کے عذاب سے محفوظ کرنے کے لیے دنیا میں کچھ چیزیں دکھاتے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے تاکہ میرا بندہ دنیا میں اس کا معاملہ صاف ہو جائے، میری بارگاہ میں توبہ کر لے اور اپنے گناہ معاف کروا لے تاکہ آخرت میں پاک صاف ہو کر آئے۔ تو یہ معروف تابعی ہیں جنہوں نے، تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کا دیدار کیا، صحابہ کی زیارت کرنے والے، صحابہ کے شاگرد ہیں۔ اندازہ کریں، یہ کہتے ہیں جب میں رات کو خواب میں سویا تو خواب کے اندر ایک عجیب خواب مجھے خواب دیکھتا ہوں کہ ایک سیاہ فام بد شکل انسان ہے، وہ دور سے میری طرف بڑھ رہا ہے، آ رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا تشت ہے، اور اس تشت کے اندر گوشت نظر آ رہا۔ جیسے وہ بندہ میرے قریب آیا تو اس گوشت سے بڑی سخت بدبو اٹھ رہی ہے،
اور جب وہ قریب پہنچا تو میں سمجھ گیا کہ یہ خنزیر کا گوشت، اس کی بدبو سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خنزیر کا گوشت۔ اور وہ بندہ میرے قریب آ کے مجھے کہتا ہے کہ تم یہ کھاؤ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں خنزیر کا گوشت کیسے کھا سکتا ہوں؟ تم مجھے کیسے حرام کھانے کی دعوت دو؟ تو وہ بندہ مجھے آگے بڑھ کے کہنے لگا کہ تم نے یہ کھانا پڑے گا، تم نے اگر خوشی سے کھایا ٹھیک، ورنہ تمہیں میں زور سے کھلاؤں گا، جبرن کھلاؤں گا۔ کہتے میں انکار کر رہا ہوں، جیسے جیسے میں انکار کر رہا ہوں تو وہ گوشت کی بوٹیاں اٹھا کے جبرن میرے منہ میں ٹھونستے جا، میرے منہ میں ٹھونستا جا۔ اور اس دوران مجھے اتنی تکلیف ہوئی، ایک تو اس کا ذائقہ اتنا خراب تھا اور اتنی بدبو ایسی تھی کہ اس کی سخت تکلیف کی وجہ سے میری نیند خراب ہوئی۔ میری جب آنکھ کھلی تو اس وقت بعین ہی اس وقت جب میری جاگ ہوئی تو اس وقت بھی میرے گلے کے اندر اس خنزیر کے گوشت کی بدبو اور اس کا ذائقہ محسوس ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ 1 مہینے تک، پورے 30 دن تک صبح اور شام جب میں کھانا گھر میں کھاتا تھا تو مجھے اپنے گھر کے کھانے کے اندر اس خنزیر کے گوشت کا ذائقہ محسوس ہوتا تھا۔ پورے 1 مہینے تک میری یہ کیفیت رہی۔ اندازہ کریں اور قصور کیا تھا، جرم کیا تھا کہ زبان سے 2-4 جملے صرف نکلے تھے غیبت کے، اور ہمت نہ کر سکے، وہاں سے اٹھنے کی ہمت نہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سزا دکھائی۔ تو آج ہماری محفلوں کا کیا حال ہے؟ ہاں، ہماری تو کوئی محفل ہی خالی نہیں ہے۔ جہاں 2 آدمی بیٹھے، مشہور تو عورتوں کے بارے میں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مرد بھی کم نہیں ہے۔ اب تو مردوں کی بھی یہی کیفیت ہے، جہاں 2 مرد بیٹھے وہاں پر تذکرہ شروع۔ ہاں، کسی نہ کسی مسلمان کی غیبت ہے، اللہ معاف۔ ہمارے اکابر بزرگوں کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ، ان کا بارہا تذکرہ پہلے بھی بیان میں کر چکا ہوں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی عمر شفیع صاحب رحمہ اللہ کے خاص استاد تھے، اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ بڑے بڑے اکابر کے شاگرد تھے۔ مفتی صاحب فرمانے لگے کہ حضرت میاں صاحب میرے محبوب استاد تھے، اور میں روزانہ عصر کے بعد کی چھٹی ہوتی تھی، میں تو طلبہ کھیلتے تھے میرے ساتھی، اور میں جا کے اپنے استادوں کی صحبت میں بیٹھتا۔ تو حضرت میرے ساتھ بڑی شفقت کا معاملہ فرماتے تھے، اور کافی دیر بیٹھ کے باتیں گفتگو فرماتے تھے۔ ایک دن میں گیا تو خلاف معمول حضرت نے فرمایا کہ بھی مولوی شفیع صاحب آج ہم عربی میں گفتگو کریں گے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کہ حضرت کیا وجہ ہے آج خلاف معمول آپ فرما رہے ہیں، عربی میں گفتگو کرنی ہے؟ پہلے تو فرمانے لگے نہیں، بس ایسے ہی خیال آ گیا۔ میں نے جب اصرار کیا تو پھر مجھے دل کی بات فرمانے لگے کہ مولوی شفیع صاحب بات یہ ہے کہ تم روزانہ میرے پاس آتے ہو، اور شیطان ہمارا دشمن ہے۔ شروع کے اندر تو ہماری گفتگو ٹھیک ہوتی ہے، لیکن ہمیں بے خیالی میں شیطان ہماری زبان سے دوسرے مسلمانوں کی غیبت کروا دیتا، ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات لمبی ہو جاتی ہے تو کسی مسلمان کی غیبت بھی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہم اپنی زبان میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب عربی زبان کے اندر جو ہے روانگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ گفتگو نہ تم کر سکتے ہو نہ میں کر سکتا ہوں، ظاہر اپنی مادری زبان تو ہے نہیں، تو تکلف کے ساتھ گفتگو کرنی پڑے گی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ عربی میں جب گفتگو کریں گے تو میں سوچ سمجھ کر گفتگو کریں گے تو باتیں کم ہوں گی اور غیبت کا گناہ نہیں ہوگا، ضرورت کی ہی بات کریں گے، ظاہر ہے ہم ضرورت ہی گفتگو ہوگی، عام گفتگو نہیں ہو سکے گی، اس میں شیطان کا حملہ نہیں ہوگا۔ ایسے تو ہم روزانہ آتے ہیں اور بے محابہ ہماری گفتگو چلتی رہتی۔ پھر اس کے بعد عجیب بات فرمانے لگے کہ ہماری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے، ایک مسافر اپنے گھر سے نکلا تو کافی سارے دینار لے کے نکلا، یعنی کافی سارے روپے لے کے نکلا، تو سفر کے اندر اس کے پیسے سارے خرچ ہو گئے، بہت تھوڑے سے پیسے رہ گئے۔ اس کو احساس نہ ہوا، بعد میں دیکھا کہ اوہو میرا سفر تو اتنا لمبا ہے ابھی، اور میرا سامان سفر بالکل ختم ہونے کو ہے، بہت تھوڑی سی رقم رہ گئی ہے میرے پاس۔ تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ مولوی شفیع صاحب جس کے پاس تھوڑی سی رقم رہ گئی ہو وہ کس طریقے سے ان کو خرچ کرے گا؟ توڑ کر خرچ کرے گا نا، بالکل سوچ سمجھ کر خرچ کرے گا، جہاں کوئی شدید ضرورت ہوگی وہاں اپنا پیسہ خرچ کرے گا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا سفر ابھی بہت باقی ہے اور پیسے بہت تھوڑے رہ گئے۔ فرمانے لگے کہ بھی ہماری مثال ایسے ہی ہے، اللہ نے ہمیں زندگی کے بہت سے لمحات دے کر دنیا میں بھیجا تھا، لیکن ہم نے اپنی زندگی کے لمحات ایسے ہی ضائع کر دیے، ہاں مختلف گناہوں کے اندر ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ اب زندگی کے لمحات رہ گئے بہت تھوڑے سے، اور نیکیاں ہمارے پاس بہت تھوڑی ہیں، تو اس زندگی کے ان لمحات کے اندر ہم نے نیکیاں کرنی ہیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو زندگی کے جو لمحات ہیں ہم ان کو تول کر خرچ کرنا چاہیے۔
یہ سوچ ہے انسان۔ مفتی صاحب نے ایک بات اور سنائی، فرمانے لگے کہ ایک صاحب میرے پاس آتے تھے اور اکثر جب آتے تو ان کو بولنے کی زیادہ بیماری تھی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو زیادہ بولنے کی بیماری ہوتی۔ وہ جب بھی آتے فرمانے لگے کہ ان کی بس جیسے ہی گفتگو شروع ہوتی تو پھر گفتگو ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ایک قصہ ختم ہو گیا تو دوسری داستان شروع ہو گئی، دوسری ختم تو تیسری کہانی شروع ہو گئی۔ ہاں جی، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے تو ان سے فرمانے لگے کہ اصلاحی تعلق تو ان کا مجھ سے نہیں تھا، ویسے محبت کا تعلق رکھتے تھے۔ ایک دفعہ پتہ نہیں ان کے دل میں کیا خیال آ گیا، کہنے لگے کہ مفتی صاحب میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کروں، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ بے تکلفی کا تعلق تھا تو حضرت مفتی صاحب نے اجازت دی، فرمایا کہ ٹھیک ہے کبھی آپ آ جائیں، آپ کو بیعت کر لیں۔ جب وہ بیعت ہوئے تو اب انہوں نے پوچھا کہ حضرت مجھے کوئی پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے، آپ کا صرف ایک ہی وظیفہ ہے کہ اپنی زبان پہ تالا لگائیں۔ آپ کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے، ہاں آپ کے لیے کوئی تلاوت نہیں، کوئی دعائیں نہیں، کوئی ذکر اذکار نہیں، کوئی تسبیحات نہیں، بس آپ کا ایک ہی وظیفہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں کرو۔ فرمانے لگے کہ اس کی اصلاح اسی کے اندر ہی ہو گئی۔ اپنی زبان کے اوپر انہیں چند دن تک پابندی لگائی تو بس ان کی اصلاح اسی میں ہوئی۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ سے نصیحت طلب کی اور عرض کیا نجات رسول اللہ، یا رسول اللہ نجات کیسے ہوگی؟ ایسا کوئی طریقہ؟ لیکن صحابہ اکرام تو صرف ایک آخرت کے حریص تھے، ان کی ہر وقت کی ایک ہی سوچ تھی کہ ہماری آخرت کی زندگی کیسے سنور جائے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہم بن جائیں۔ ان کی ایک سوچ تھی بس، ان کی ساری سوچ کا محور ایک ہی تھا، ان کے سارے سوالات اسی محور کے گرد گھومتے تھے، ایک ہی سوال بار بار مختلف عنوانات سے، کہ ہماری آخرت کیسے سنور۔ تو انہوں نے کہا یا نجات کیسے ہوگی؟ یعنی ایسا کوئی راستہ، ایسا کوئی طریقہ بتائیں کہ جہنم سے نجات مل جائے اور ہم جنت میں آسانی سے چلے جائیں۔ مختصر سی بات سوال کیا، مختصر سا سوال تھا ان کا، اور آپ نے اس کے جواب میں مختصر جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے 3 نصیحتیں فرمائی، یعنی 5 سیکنڈ کا خطبہ دیا آپ نے اس کے جواب میں، 5 منٹ کی 5 سیکنڈ کی تقریر فرمائی۔ 3 جملے، عملک علیک لسانک ولیسعک بیتک ولیبکی علی خطیئتک۔ دیکھیں 2-4 سیکنڈ لگے نا، 3 جملے فرمائے مختصر۔ پہلی نصیحت فرمائے عملک علیک لسانک، اپنی زبان کو تالا لگاؤ، اپنی زبان پہ قابو پاؤ، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہ زبان بہت خطرناک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر صحابہ اکرام کا تعارف کروایا امت کے سامنے، فرمایا کہ یہ صحابہ اکرام ایسے تھے جب باہر سے لوگ آ کے ان کو دیکھتے تو یہ دیکھنے والا یہ محسوس کرتا بظاہر جو پہلی دفعہ ان کو دیکھتا، اور وہ یہ سمجھتا کہ یہ سارے گنگے بیٹھے ہوئے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گنگے بیٹھے ہوئے سارے۔ حالانکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر بڑے بڑے قادر الکلام لوگ، یہ وقت کے بڑے ادیب اور بہت بڑے شاعر، یہ ایسے لوگ تھے جو اپنی ایک مجلس کے اندر سینکڑوں اشعار پر مشتمل قصیدے پڑھ سکتے۔ اللہ نے ان کے اندر بڑی صلاحیتیں دی تھی بولنے کی، لیکن اللہ کے خوف نے ان کی زبانوں پہ تالے لگائے، اللہ کے خوف نے ان کی زبانوں پہ تالے لگا۔ زبان بات صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب مسجد کے اندر گفتگو کرنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ میں کہ اگر کسی صحابی کو مسجد کے اندر کسی دوسرے صحابی سے ضروری گفتگو کرنی ہوتی تو کنکری اٹھاتے اور وہ کنکری ایسے پیچھے سے اس ساتھی کی طرف یوں پھینکتے، دوسرا ساتھی متوجہ ہوتا تو پھر مسجد سے باہر جا کے ان سے کان میں گفتگو کرتا۔ مسجد کے اندر بولنے کا تصور ہی نہیں تھا صحابہ کے، اور آج کیا حال ہوتا ہے بھائی مسجدوں کے اندر؟ اللہ معاف کرے، بعض جگہ تو ایسے ہوتا ہے کہ مسجد لوگوں نے مچھلی بازار بنا دی۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کی حفاظت۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک اہم نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ مسجدوں کے اندر شور و شغب ہو، مسجدوں کے اندر دنیا کی گفتگو ہوگی، اور آپ دیکھنے خالی کوئی ایک سینکڑوں میں کوئی مسجد بچی ہوگی، وگرنہ ہر مسجد کے اندر یہی حال ہے۔ اچھے خاصے نمازی ہیں، دیندار ہیں، صف اول کے پابند ہیں، ذاکر شاغل ہیں، لیکن مسجد کے اندر آئیں گے تو اللہ معاف کرے ایسے مسجد کو سر پہ اٹھاتے، اور اس کو گناہوں کی فہرست سے ہی انہوں نے خارج کیا۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی نصیحت یہ فرمائی. دوسری فرمایا فَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہیں تمہارا گھر کافی ہو جانا چاہیے، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، اس لیے کہ باہر نکلو گے تو تم فتنوں کا شکار ہو جاؤ. اور تیسری بات فرمائی وَلْيَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ، ہاں کبھی کبھی تنہائی میں اپنے گناہوں کو سوچ کے ان پہ آنسو بہا لیا. یہ 3 نصیحتیں فرمائی. آپ مجھے بتائیں جس نے ان 3 نصیحتوں پہ عمل کر لیا تو پھر کیا بچا؟ سب کچھ اس کو مل گیا. ہاں جی اس کو سب کچھ ہی مل گیا نا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ انصاری صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی، جن کو اسلام کی صرف 15 سال کی مدت ملی ہے، صرف 15 سال عرصہ ان کو نصیب ہوا. 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور عجیب بات یہ کہ 33 سال اور ایک روایت کے مطابق 34 سال کی عمر میں طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر جام شہادت نوش کر گئے. 15 سال کی عمر ملی صرف، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کتنا بڑا عجیب مقام پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ان سے محبت کا اظہار فرمایا. اور ایک موقع پر فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل، میری امت میں حلال و حرام کے مسائل جاننے والے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی سند جاری فرمائی، کتنا بڑا سرٹیفکیٹ دیا ان کو، کتنی بڑی ڈگری مل رہی ہے بارگاہ نبوت سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. کتنے بڑے خوش قسمت کہ امت کے سب سے بڑے عالم قرار دے رہے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ساری نصیحتیں فرمائی، اور آخر میں عجیب بادشاہ فرمائی الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، آخر میں فرمایا اے معاذ یہ جو میں تمہیں پیچھے ساری بہت ساری نصیحتیں، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر الصوم جنہ وصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار وصلاۃ الرجل من جوف الليل. ساری چیزوں کا ذکر فرمایا. توحید کا درس، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، روزہ اور حج، اور صدقے کے بارے میں، اور تہجد کے بارے میں، اور جہاد کے بارے میں فرمایا وزیرمۃ سنامہ الجہاد، پورے اسلام کی چوٹی اور سر بلندی جہاد کے اندر. ساری باتوں کا تذکرہ فرمایا، اور آخر میں فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ کیا تمہیں میں ساری ان باتوں کا خلاصہ لب لباب اور نچوڑ نہ بتا دوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، حضرت نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے. تو آپ نے فآخذ بلسانی، ایسے اپنی زبان مبارک نکالی اور یوں زبان کو پکڑ کے فرمایا اس زبان کف علیک ھذا، اس زبان پہ قابو پا، اس زبان کو قابو کر لو. پیچھے میں نے جتنی نصیحتیں کی ہیں ساری نصیحتوں پر عمل ہو جائے. تو یہ طالب علم کے قسم کے صحابی تھے، اور طالب علم جو ذہین طالب علم ہوتا ہے اس کے دل میں، اس کے ذہن میں سوالات بھی اٹھتے ہیں. اور صحابہ کا امت پر ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ایسے عجیب سوالات فرمائے کہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے بڑی آسانیاں پیدا فرما دی. تو حضرت معاذ بن جبل کے ذہن میں ایک سوال آیا، انہیں فوراً کیا یا رسول اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم به، یا رسول اللہ یہ جو عام مجلسوں میں عام ہم گفتگو کرتے ہیں اور بے خیالی میں ہم بولتے رہتے ہیں، کیا اس کے اوپر بھی ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ تو آپ نے عجب جملہ ارشاد فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، کیا عجب جملہ ہے. ہاں یہ پیار بھری تنبیہ ہے، اے معاذ تیری ماں تمہیں گم پائے. غصے میں کبھی لوگ کہتے ہیں یار تو گم ہو جائے، اللہ کرے، لیکن آپ نے پیار سے ان کو فرمایا اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے. یعنی میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا یار، اب تک تمہیں اتنی سمجھ نہ آئی. تنبیہ فرمائی. اور اس کے بعد جو جملہ فرمایا وہ عجیب ترین جملہ ہے اور لرزا دینے کے لیے کافی ہے، انسان کے دل تھرا جائیں اس جملے کو. فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. اے معاذ یاد رکھنا میری امت کے بدقسمت لوگ کچھ ایسے ہوں گے جن کو قیامت والے دن اونھے منہ جہنم میں گرایا جائے گا، ذلت آمیز طریقے سے، عبرتناک طریقے سے کہ ان کے سر نیچے اور ان کے پاؤں اوپر ہوں. اس حال میں ان کو جہنم کے اندر گرایا جائے گا. ان کا جرم کیا ہوگا؟ الا حصائد السنتہم، زبان کی کھیتیاں، زبان کے کرتوت ہوں گے، کہ ان کی زبان کے بول ہوں گے جو اتنے ذلت آمیز طریقے سے ان کو جہنم میں داخل کروا رہے ہیں. کتنی بڑی بات. تو یہ زبان بہت خطرناک ہے. میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا نا کہ غصے کی وجہ سے جو گناہ صادر ہونے ان میں ایک بہت بڑا گناہ اس غیبت کا گناہ.
تو آج کی مجلس میں ہم سارے، سب سے پہلے تو میں خود مخاطب ہوں، اس کے بعد آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج کی مجلس میں ہم کم از کم اس بہت بڑے عظیم ترین گناہ سے سچی توبہ کر کے اٹھیں، ہاں دل سے اللہ سے معافی مانگیں۔ آج رات 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیں سونے سے پہلے، میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، آپ بھی پڑھ کے سوئیے گا۔ ہاں آج کم از کم آج تو پڑھ لیں انشاءاللہ، آج کی 2 رکعتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ سونے سے پہلے 2 رکعت تازہ وضو کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیں اور سر سجدے میں ڈال کے اللہ سے خوب معافی مانگیں، یا اللہ اب تک جتنے مسلمانوں کی غیبت ہماری زبان سے ہوئی، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اپنی رحمت سے معاف فرما، اور جن کا علم ہے جن کی غیبتیں ہم سے ہوئی ہیں ان سے معافی مانگیں، جو فوت ہو گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام، اللہ سے ہر گناہ کی معافی مانگیں۔ صلاۃ توبہ پڑھ کر آپ معافی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور آئندہ کے لیے ہم محتاط ہوں۔ حکیم الامہ تھانوی رحمہ نے فرمایا کہ غیبت سے بچنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ کسی کا ذکر ہی نہ کرو۔ کیا عجیب بات ہے، ذکر ہی چھوڑ دو بس۔ فرمایا کہ اچھا یا برا تذکرہ ہی نہ کرو کسی کا۔ ہاں تم اچھا تذکرہ کرو گے، ایسا شیطان اچھا تذکرہ کرواتے کرواتے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا وہ اپنا وار کر جائے گا اور تمہاری زبان سے کسی مسلمان کی غیبت کروا دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کا تذکرہ ہی نہ کرو، اپنی زبان کو قابو کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں جی میں جو بات کہہ رہا ہوں نا، کوئی اگر آپ کسی کو ٹوکے نا، یار آپ کسی کی غیبت کریں مناسب نہیں بھائی، یہ بات جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں نا، یہ میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، یہ بات میں اس کے منہ پہ کہہ سکتا ہوں۔ یہ غیبت کے گناہ کو جائز قرار دینے کے لیے شیطان یہ حملہ کرتا۔ یہی اشکال کسی صحابی کے ذہن میں بھی آیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ غیبت کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا اس کے پیٹھ کے پیچھے جس کو وہ سن کے ناگوار سمجھتا ہے۔ کسی مسلمان بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا کہ وہ اگر اس کو علم میں آ جائے تو اس کو ناپسند ہو۔ تو صحابی نے عجیب سوال کیا، ان کان فی اخی ما اقول، یا رسول اللہ اگر وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ باقی میرے بھائی کے اندر موجود ہے پھر بھی غیبت ہوئی؟ آپ نے فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر وہ اس کے اندر نہیں ہے اور پھر تم دوسروں کے سامنے کہہ رہے ہو وہ تو پھر اس سے بڑا گناہ بہتان کا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں نا، میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، میں سب کے سامنے اس کے سامنے بھی بات کہہ سکتا ہوں، بھائی یہی تو غیبت ہے۔ تو سچی توبہ کریں اپنی زبان کے حوالے سے، اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ سوچے تو صحیح، اگر خدا نہ خاصہ یہ زبان بند ہو جائے، اللہ کی یہ عطا کردہ مشین اگر اپنا کام چھوڑ جائے تو ہم کیا کر سکیں گے؟ ہمارے استاد فرما رہے تھے کہ ہمارے ایک عزیز کا آپریشن ہوا کچھ عرصہ پہلے، ہاں جی، تو انہوں نے مجھے بعد میں آ کے بتایا جب وہ ٹھیک ہو گیا اسپتال سے واپس آیا، کہنے لگے آپریشن کے بعد 8 گھنٹہ اس حال میں میرے اوپر گزرا کہ میرا پورا جسم بے حس پڑا ہوا تھا، صرف 8 گھنٹہ بے حس تھا، مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی، میرے قریبی رشتہ دار سارے میرے اوپر کھڑے تھے لیکن میں ان سے یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ مجھے پانی پلا دو، شدید پیاس کی حالت، اور میرے جسم پہ کافی چوٹیاں وغیرہ چل رہی تھی، مجھے تکلیف پہنچا رہی تھی، میں ان کو ہٹا ہی نہیں سکتا تھا۔ تو ان کا بیان یہ تھا کہ پوری زندگی میں یہ 8 گھنٹے کا وقفہ جتنا میری زندگی میں مشکل ترین آیا ہے، اس سے زیادہ سخت لمحہ کوئی میری زندگی میں نہیں آیا۔ یہ سوچیں اگر زبان بند ہو جائے تو ہم کیا کر سکیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بالخصوص غیبت کے گناہ سے ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔